अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। तेलंगाना के मुख्तलिफ हिस्सों में सर्दी की शिद्दत दिन ब दिन बढ़ रही। महकमे मौसमियात के मुताबिक ठंडी हवाओं के बाइस कई इलाकों में कम से कम दर्ज हरारत रिकॉर्ड दर्ज किया जा रहा। हैदराबाद के महकमे मौसमियात ने खबरदार किया है कि आइंदा 2 दिनों में सर्दी की लहर में मजीद शदीद हो सकती है। हैदराबाद और शुमाली तेलंगाना के अजला में कम से कम दर्ज हरारत में कमी का इम्कान है। आदिलाबाद, कुमरम भीम, आसिफाबाद, मंचरियाल, निर्मल, वरंगल, हनमकुंडा, जनगांव, सिद्दीपेट, संगारेड्डी, मेदक, कामारेड्डी में सर्दी की लहर में इजाफा होगा। महकमे मौसमियात ने बताया कि रवा माह की 26 तारीख तक कई अजला में कम से कम दर्ज हरारत 5 से 10 डिग्री के दरमियान रिकॉर्ड किया जा सकता है। सर्दी की शिद्दत के बाइस सुबह और रात के वक्त दर्ज हरारत खास तौर पर कम रहता है, जिससे लोग सर्दी के लिए खुसूसी तैयारी करें। खुश्क मौसम के सबब दिन में धूप निकलने के बावजूद रात में ठंडक बरकरार रह सकती है। महकमे मौसमियात की वार्निंग के मुताबिक शहरी और देही इलाकों में गर्म कपड़ों, हीटर और दीगर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना जरूरी है। क्या आप वजन बढ़ने से परेशान हैं? क्या डाइटिंग और एक्सरसाइज के बावजूद फर्क नजर नहीं आ रहा? अब फिक्र की कोई बात नहीं, क्योंकि फातिमा शिराजी लेकर आए हैं हर्बल वेट मैनेजमेंट सॉल्यूशन। कुदरती जड़ी बूटियों से तैयार करता स्लिम एज बॉडी राइट और टमी टोन, जो आपके जिस्म के मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाते हैं, इजाफी चर्बी कम करने में मदद देते हैं और पेट की जिद्दी चर्बी को आहिस्ता आहिस्ता कम करते हैं। ये कोई जादू नहीं, ये एक कुदरती और महफूज प्रोसेस है जो आपके जिस्म के साथ मिलकर काम करता है। बगैर सख्त डाइटिंग, बगैर साइड इफेक्ट्स, सिर्फ कुदरती तरीके से वजन कम करें। आज ही फातिमा शिराजी वेट मैनेजमेंट को अपनाएं और खुद को पुरएतमाद, हल्का और सेहतमंद महसूस करें। फातिमा शिराजी, क्योंकि वेट लॉस एक मसला नहीं, एक प्रोसेस है। तेलंगाना में जमीन के इंतजामी निज़ाम को जदीद और मौसर बनाने की जानिब एक बड़े इस्लाही कदम के तहत वजीर रेवेन्यू पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने ऐलान किया है कि रेवेन्यू स्टैम्प्स एंड रजिस्ट्रेशन और सर्वे महकमों को भूभारती पोर्टल के नाम से एक ही मरबूत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा। ये नया निज़ाम जनवरी 2026 से अवाम के लिए दस्तयाब होगा और इससे ज़मीन से मुतल्लिक़ खदमात को तेज़, शफाफ और अवाम दोस्त बनाया जाएगा, जिससे बिलखुसूस किसानों को फ़ायदा पहुँचने की तवक्को है। भूभारती पोर्टल एक मुत्तहिदा लैंड रिकॉर्ड सिस्टम होगा, जिसके जरिए जमीन से मुतल्लिक़ तमाम मालूमात एक ही प्लेटफॉर्म पर दस्तयाब होंगी। इस पोर्टल के तहत रजिस्ट्रेशन की तफसीलात, म्यूटेशन रिकॉर्ड्स, जमीन की मार्केट वैल्यू, गाँव और सर्वे नक्शे नाला, अहकामात, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, ROR, लेआउट मंजूरी और अवामी फीडबैक जैसी सहूलतें सिर्फ एक क्लिक पर हासिल की जा सकेंगी, जिससे ज़मीन की खरीद व फरोख्त और दीगर लेन देन ज़्यादा आसान और काबिल एतमाद हो जाएगा। ये पोर्टल आधार से मुंसलिक मोबाइल लॉग इन के जरिए इस्तेमाल किया जा सकेगा, जिससे सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाएगा। इसके साथ ही हर सर्वे नंबर की डिजिटल मैपिंग की जाएगी ताकि ज़मीन के तनाज़ात को कम किया जा सके, रिकॉर्ड की दुरुस्तगी बेहतर हो और लेन देन का अमल हमवार बनाया जा सके। हुकूमत का कहना है कि ये नया सॉफ्टवेयर गलतियों से पाक और छेड़छाड़ से महफूज होगा और इसमें अवामी सहूलत को अवलिन तरजीह दी जाएगी। हैदराबाद में रहने वाले शहरियों को 27 और 28 दिसंबर को पानी की फराहमी में शदीद खलल का सामना करना पड़ेगा। मेट्रो वाटर बोर्ड की जानिब से ज़रूरी मरम्मती और देखभाल के कामों के बाइस शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तकरीबन 36 घंटों तक पानी की सप्लाई बंद रहेगी। मेट्रो वाटर बोर्ड के मुताबिक पानी की फराहमी 27 दिसंबर की सुबह 6 बजे बंद की जाएगी, जो 28 दिसंबर की शाम 6 बजे तक मुअत्तल रहेगी। हुकाम ने आवाम को मशवरा दिया कि वो पेशगी पानी ज़ख़ीरा कर लें ताकि इस दौरान किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। पानी की सप्लाई बंदिश से ओल्ड सिटी और उसके अतराफी इलाकों में ख़ास तौर पर असर पड़ेगा। इन इलाकों में मीरालम, किशन बाग, बाल सिटी, कुट्टा और मुगलपुरा, फलकनुमा, बहादुरपुरा, जहानुमा, महबूब मेंशन, संतोष नगर, विनय नगर, सईदाबाद, चंचलगुड़ा, आसमानगढ़ और याकुतपुरा शामिल है। इसके अलावा वसती और मशरकी हैदराबाद के बाज़ इलाकों जैसे बेगुलकुंटा, नारायणगुड़ा और दिलसुख नगर भी पानी की फराहमी मुतासिर रहेगी।
ریزروائر سے سپلائی حاصل کرنے والے علاقوں میں بھی بندش رہے گی، جن میں اڈیکمیٹ، شیوم، چلکل گوڑا، آریہ آباد اور ریاست نگر ریزروائر سے منسلک بستیاں شامل ہیں۔ واٹر بورڈ کے حکام کا کہنا ہے کہ پانی کی سپلائی عارضی طور پر بند کرنا ناگزیر ہے، کیونکہ اس دوران اہم پائپ لائن مرمت، نظام کی بہتری اور مستقبل میں پانی کے رساؤ یا رکاوٹوں کو روکنے کے اقدامات کیے جائیں گے۔ ان کاموں سے آئندہ دنوں میں پانی کی تقسیم کو مزید بہتر بنایا جا سکے گا۔ عوام کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ اس دوران پانی کے استعمال میں احتیاط برتیں، غیر ضروری ضیاع سے بچیں اور پینے و گھریلو ضروریات کے لیے مناسب مقدار میں پانی محفوظ کر لیں۔ جنید قتل کیس کے سلسلے میں چھاپہ مارا کیا۔ جنید کے قتل کے حالیہ کیس کے سلسلے میں پولیس نے علل صبح بدنام زمانہ بدمعاش راڈی شیٹر جعفر پہلوان اور اس کے بیٹوں کے گھروں پر چھاپہ مارا۔ یہ کارروائی بدمعاشی اور جرائم پیشہ عناصر کے خلاف تیز تر کارروائی کے حصے کے طور پر کی گئی۔ چھاپے میں کل 60 پولیس اہلکاروں نے حصہ لیا۔ تلاشی کے دوران پولیس نے متعدد غیر قانونی چاقوں اور مشتبہ غیر قانونی جائیدادوں سے متعلق دستاویزات برآمد کیے۔ ضبط شدہ دستاویزات کی فی الحال تفصیلی تصدیق کی جا رہی ہے۔ غیر قانونی اسلحہ کی برآمدگی کی بنیاد پر پولیس مندرجہ ذیل ملزمان کے خلاف آرمز ایکٹ کے تحت 2 FIR درج کر رہی، جس میں جعفر پہلوان 40 فوجداری مقدمات میں ملوث، ایک راڈی شیٹر سعید پہلوان 5 مجرمانہ مقدمات میں ملوث، سابقہ بدمعاش راڈی شیٹر سلیمان پہلوان ایک مجرمانہ کیس میں ملوث۔ مذکورہ تمام ملزمان مفرور ہیں۔ پولیس کی خصوصی ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں اور انہیں جلد از جلد ٹریس اور گرفتار کرنے کے لیے تعینات کیا گیا۔ پولیس نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ آگے آئیں اور ملزمان یا ان کی سرگرمیوں سے متعلق کوئی بھی معلومات ہو تو شیئر کریں۔ اس بات کو یقین دہانی کرائی گئی کہ اطلاع دینے والوں کی شناخت کو سختی سے صیغہ راز میں رکھا جائے گا۔ پولیس نے مزید کہا ہے کہ راڈی شیٹروں اور مجرمانہ سرگرمیوں کو برداشت نہیں کیا جائے گا اور امن و امان برقرار رکھنے کے لیے ایسے جرائم میں ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ بعد ازاں پولیس کی جانب سے مختلف علاقوں میں کارڈن اینڈ سرچ آپریشن انجام دیا گیا اور ظفر پہلوان کے گھر کے آس پاس کی بھی تلاشی لی گئی۔ کسانوں نے شکایت کی ہے کہ انہیں 24 گھنٹے بجلی نہیں مل رہی، اس لیے سابق وزیر ہریش راؤ، MLA سنیتا لکشمن ریڈی نے اچانک ریڈی پلی سب اسٹیشن کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر ہریش راؤ نے کہا، ایسا لگتا ہے کہ ریونت ریڈی حکومت کسانوں کو صرف 12 گھنٹے بجلی فراہم کر رہی۔ سنیتا لکشمن ریڈی اور میں نے سب اسٹیشن کا دورہ کیا، پارٹی میٹنگ میں جا رہے تھے۔ کسانوں نے فون کر کے بتایا کہ انہیں بجلی نہیں مل رہی، لیکن وہ اچانک بند ہو گئے۔ 2 گاؤں ریڈی پلی اور مدور کے کسانوں نے فون کیا اور کہا کہ ہمیں بجلی ٹھیک سے نہیں مل رہی ہے، اس لیے ہم یہاں سب اسٹیشن پر رک گئے۔ ریونت ریڈی کا کہنا ہے کہ 24 گھنٹے بجلی فراہم کی جا رہی ہے۔ ریڈی پلی اور مدور گاؤں کے لوگوں نے فون کر کے کہا ہے کہ بجلی صرف 12 اور 13 گھنٹے ہی ملتی ہے، جو ہمارے لیے ایک مسئلہ ہے اور ہمارے لیے کھیتوں کی کٹائی کرنا ایک مسئلہ ہے۔ ہم نرسا پور سب اسٹیشن پر یہ جاننے کے لیے آئے کہ آیا یہ سچ ہے یا نہیں اور مسئلہ کیا ہے۔ ہریش راؤ نے کہا کہ اگر ہم یہاں لاگ بک دیکھیں تو ہمیں صرف 12 گھنٹے بجلی دستیاب ہے۔ پولیس نے سعید آباد پولیس اسٹیشن کے دائرہ اختیار میں مختلف وجوہات کی بنا پر گمشدہ اور چوری ہونے والے 59 موبائل فونز کو کامیابی کے ساتھ برآمد کیا۔ موبائل فونز کو CEIR پورٹل کے ذریعے ٹریس کیا گیا اور کرائم ٹیم کی مدد سے برآمد کیا گیا۔ ضروری تصدیقی عمل کو مکمل کرنے کے بعد برآمد کیے گئے 59 موبائل فون متعلقہ شکایت کنندگان کے حوالے کیے گئے۔ سعید آباد پولیس نے مشورہ دیا ہے کہ اگر لوگ اپنے سیل فون کھونے کے فوراً بعد پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کرائیں اور CEIR پورٹل پر رجسٹر کریں تو ان کی جلد بازیابی کا امکان ہے۔ تملا ناگیشور راؤ نے محکمہ زراعت کے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ وہ جنوری میں محتمم چیف منسٹر کے ذریعے کسانوں کی میکانائزیشن اسکیم کو دوبارہ شروع کرنے کے لیے تمام ضروری انتظامات کو مکمل کریں۔
سیکریٹریٹ میں زراعت اور متعلقہ محکموں کے افسران کے ساتھ منعقدہ ایک جائزہ میٹنگ میں وزیر نے کئی اہم امور پر ہدایت دی۔ انہوں نے یاد دلایا کہ ہماری حکومت مرکزی حکومت کی ان اسکیموں کو ایک ایک کر کے بحال کرے گی جنہیں پچھلی حکومت نے روک دیا تھا، اور قومی غذائی تحفظ مشن کے حصے کے طور پر سبسڈی پر دالوں کے بیج پہلے ہی فراہم کیے جا چکے ہیں۔ اب وزیر اعلیٰ نے کسان میکانائزیشن اسکیم کو بحال کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور اس اسکیم کے حصے کے طور پر 1,31,000 کسانوں کو سبسڈی پر مختلف آلات مشینیں فراہم کی جائیں گی۔ وزیر نے کہا کہ کسان میکانائزیشن اسکیم کے تحت ریاست بھر کے کسانوں سے پہلے ہی درخواستیں موصول ہو رہی۔ انہوں نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ وہ اس عمل کو جنوری تک مکمل کرنے کے لیے ایک ایکشن پلان تیار کریں اور کسانوں کو جدید مشینری دستیاب کرانے کے مقصد سے جنوری کے پہلے ہفتے میں اسکیم کا آغاز کریں۔ حکومت کے مشیر محمد علی شبیر اور پی سی صدر MLC مہیش کمار گوڑ نے نظام آباد قصبے کے راجیو گاندھی آڈیٹوریم میں کلیانہ لکشمی شادی مبارک اسکیم کے چیکس تقسیم کیے۔ اس موقع پر شبیر علی نے کہا کہ حکومت قرضوں میں ڈوبے غریبوں کی مدد کے لیے بھرپور کوشش کر رہی۔ شادی مبارک کے 481 استفادہ کنندگان کو 4,81,55,796 روپے مالیاتی اور کلیانہ لکشمی کے 187 مستحقین کو 1,87,21,692 روپے مالیاتی تقریباً 8 کروڑ روپے ملے ہیں۔ حکومت بہت مشکلات کا شکار، ہم وعدے کے مطابق تمام اسکیموں کو نافذ کر رہے۔ انہوں نے کہا کہ 500 یونٹ بجلی کے سلنڈر اور مفت بجلی، 200 یونٹ خواتین کے لیے بس میں سفر، اندرما گھر، کسانوں کے قرض کی معافی، کسانوں کی یقین دہانی، نوجوانوں کو نوکریاں، چاول کی اسکیمیں نافذ کی جا رہی۔ اس پروگرام میں اربن MLA دھن پال سوریہ نارائنا، اردو اکیڈمی چیئرمین طاہر بن حمدان اور NUDA کے چیئرمین کیشو وینو، سابق کارپوریٹرز اور لیڈروں نے بھی شرکت کی۔ ملک میں ترقی بمقابلہ ماحولیات کی بحث ابھی ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ اب مدھیہ پردیش کی راجدھانی بھوپال سے ایک اور تشویشناک خبر سامنے آئی۔ جھیلوں اور سرسبز و شادابی کے لیے مشہور بھوپال میں اب ترقی کے نام پر ہزاروں درختوں پر کلہاڑی چلنے والی ہے۔ معاملہ شہر کے وسط میں واقع ایودھیائی بائی پاس کا ہے، جہاں سڑک چوڑی کرنے کی آڑ میں بڑے پیمانے پر درختوں کی کٹائی شروع ہو چکی ہے۔ ایودھیا بائی پاس، جو بھوپال کے مصروف اور اہم راستوں میں سے ایک ہے، اب اسے 4 لین سے 6 لین بنایا جا رہا۔ اس کے ساتھ ہی دونوں طرف 2 لین کی سروس روڈ بھی تیار کی جائیں گی، جس کے بعد یہ سڑک 10 لین کی ہو جائے گی۔ ان منصوبے کے تحت ہزاروں درختوں کی کٹائی ہونا ہے۔ جیسے ہی یہ خبر سامنے آئی، ماہرین ماحولیات، فطرت سے محبت کرنے والوں اور سماجی تنظیموں میں غم و غصہ پھیل گیا۔ ہر طرف سے سوالات اٹھنے لگے کہ کیا ٹریفک حل کا یہی واحد راستہ ہے اور کیا ہر بار ترقی کی قیمت درختوں کو ہی چکانی پڑے گی۔ اس پورے معاملے پر پروجیکٹ کی ذمہ داری نیشنل ہائی وے اتھارٹی آف انڈیا کے پاس ہے۔ NHAI کے پروجیکٹ مینیجر دیوانش نوول کی دلیل ہے کہ آنے والے سالوں میں لگاتار ٹریفک کا دباؤ بڑھے گا اور سڑک کو چوڑا کرنے سے ٹریفک جام کے مسئلے کو راحت ملے گی۔ مقدس شہروں کے زائرین کی دلچسپی، نوادرات کے مشاہدے اور تاریخ الاسلام سے متعلق معلومات کے حصول کے لیے انتظامیہ نت نئے اضافے کر رہا۔ اس سلسلے میں مکہ مکرمہ کے معروف ہرا کلچرل ڈسٹرکٹ میں قرآن میوزیم میں عہد رفتہ کے نادر و نایاب قرآنی نسخے دستیاب کرائے ہیں۔ سعودی خبر رساں ایجنسی کے مطابق میوزیم میں ایک ایسا نسخہ بھی ہے جو 3 صفحات پر مشتمل ہے، جسے شہزادہ عبدالعزیز بن مشال بن عبدالعزیز نے وقف کیا تھا، جو ایک ایسا قدم ہے جو کتاب اللہ سے گہرے تعلق کو ظاہر کرتا ہے۔ قرآن میوزیم میں آنے والے زائرین کو مختلف ادوار میں موجود قرآنی نسخوں کے بارے میں مکمل معلومات فراہم کی جاتی ہیں۔ میوزیم میں زائرین کو قرآنی نسخوں کی تاریخ اور انہیں جمع کرنے کے علاوہ ان افراد اور اداروں کی جانب سے کی جانے والی کوششوں کے بارے میں بھی آگاہ کیا جاتا ہے، جن کی محنت اور لگن سے یہ نسخے اس میوزیم کی زینت بنے۔ قرآن کریم کے نادر نسخوں کے تحفظ اور ان کی نمائش کے حوالے سے یہ میوزیم انتہائی اہم ہے، جس سے زائرین مکہ کو مستفیض ہونا چاہیے۔ میوزیم کی تیاری میں جدید ترین ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا، جس کی نگرانی مکہ مکرمہ اور مشاعر مقدسہ رائل کمیشن نے کی ہے۔ زائرین کی دلچسپی کے لیے میوزیم میں قرآن کریم کی طباعت کے بارے میں تصاویر اور دستاویزی فلموں کے ذریعے مکمل معلومات فراہم کیے جانے کا بھی انتظام ہے۔
अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया ने H-1B वर्क वीजे के लिए पुराने रैंडम लॉटरी सिस्टम को खत्म करने का ऐलान कर दिया। इसके बजाय एक नया वेटेड सिलेक्शन सिस्टम लाया जाएगा जो ज्यादा हुनरमंद और ज्यादा तनख्वाह वाले गैर मुल्की वर्कर्स को तरजीह देगा। ये तब्दीली अमेरिकी वर्कर्स की तनख्वाहों, मुलाजिमतों और काम के हालात को बेहतर बनाने के लिए किया गया। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी और यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज ने ये नया उसूल जारी किया। USCIS के तर्जुमान मैथ्यू ट्रेजर ने कहा है कि पुराने रैंडम लॉटरी सिस्टम का फायदा उठाकर कई अमेरिकी कंपनियां कम तनख्वाह पर गैर मुल्की वर्कर्स ला रही थी जो अमेरिकी वर्कर से कम पैसे पर काम करने को तैयार थे। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగుచేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, దిల్సుఖ్ నగర్, హైదరాబాద్. మా ఫోన్ నంబర్ 9866372438. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।